مومن کی تعریف یہی ہے کہ جو سب سے زیادہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ حضور علیہ السلام کی محبت کرنے والا ہے، کیونکہ آپ نے خود باب الایمان میں حدیث مبارکہ کی شکل میں یہ ارشاد فرمایا ناجون واحدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی ایک مومن نہیں ہو سکتا اس وقت تک جب تک کہ وہ سب سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے، یہاں تک کہ اپنے والدین سے، اپنے اولاد سے اور ہر چیز سے بھی زیادہ جب تک مجھے معبود نہ سمجھے گا اس وقت تک اس کا ایمان کامل نہیں ہے۔ اب حضور علیہ والسلام کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ جس کو معبود سمجھیں اس کو بھی بندہ مومن کو معبود سمجھیں۔ ایمان سے خواہشات کا نام نہیں ہوتا، ایمان افراط و تفریط کا نام نہیں ہے۔ جس ہستیوں کو حضور علیہ السلام نے جو مقام و مرتبہ دیا ان ہستیوں کا کہ عین ہی وہ مقام و مرتبہ ماننا ہی کہ حضور علیہ السلام کی محبت کا تقاضا ہے۔ اور حضور علیہ السلام کی محبت کے حوالے سے ہم صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں، ہم اہل بیت احترام کتاب سے محبت کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے ہم تمام ہستیوں سے پیار کرتے ہیں۔ حیثیت مومن اگر ہم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتے ہیں تو اس حوالے سے نہیں ہے کہ وہ علی ابن ابی طالب ہیں، بلکہ ہماری محبت کا محور حضور علیہ السلام کی ذات ہے کہ وہ حضور علیہ السلام کے وفادار اہل بیت اطہار کے افراد میں سے ہیں اور آپ کے ساتھی بھی ہیں، آپ پرورش میں بڑے ہیں، آپ نے انہیں مقام و مرتبہ دیا ہے، اس لیے ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ یہی آپ حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام ہیں۔ ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس لیے نہیں محبت کرتے کہ وہ ایک نبی کو آقا ہے، بلکہ ہماری محبت ان سے اس لیے ہے کہ وہ حضور علیہ السلام کے اجارے گار ہیں، آپ پہ اپنی جان قربان کرنے والے ہیں۔ یہ میں نے صرف آپ کے سامنے ایک مثال کے طور پر ایک دو مثالیں دی ہیں سمجھانے کے لیے جو آج کا میرا موضوع ہے۔ حاصل کلام یہ ہے کہ ہم کسی سے بھی محبت کرتے ہیں تو وہ محبت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، اس میں ہماری خواہش شامل نہیں ہے۔ ہماری ایمان کا محور حضور علیہ السلام کی ذات گرامی ہے، جن کو انہوں نے معبود سمجھا ان کو ہم نے معبود سمجھنا ہے، جن کو انہوں نے اپنا دشمن سمجھا ہمارے بھی وہ دشمن ہیں۔ اسی حوالے سے ہم نے اپنے ایمان پہ عمل پیرا ہونا ہے اور یہی ہماری کامیابی کا ذریعہ ہے۔ پھر ایک اور مسئلہ کہ شریعت مطہرہ اگر کسی کے لیے کوئی دعا کریں تو اس بندے کے لیے وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے اور اسے وہ چیز مل کے رہتی ہے۔ میں پھر یہ بات سمجھا دوں کیونکہ جو چیز آج میں عنوان آپ کی گوش گزار کرنے لگا ہوں وہ یہ باتیں سمجھنے کے بعد آپ کو سمجھ آئے گی کہ حضور علیہ السلام یا انبیاء میں سے کوئی نبی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے کسی چیز کے بارے میں دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ادعونی فاستجب لکم، اے میرے نبیوں تم مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا ضرور قبول کروں۔ ہاں شریعت مطالعہ میں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی نبی یا رسول کی دعا کو قبول نہ کرنا ہو تو وہ نہیں ہے کہ جس طرح ہمیں حکم نہیں ہوتا، ہمارے لیے تو حکم یہ ہے کہ دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، لیکن بہت مرتبہ ہماری دعا مؤخر کر دی جاتی ہے۔ میں یہاں یہ پھر بھی نہیں کہتا کہ قبول نہیں ہوتی، لیکن بندے کے بہتری کے لیے جو کچھ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ عمل کرتے ہوئے اپنے علم کی وجہ سے بندے کی دعا کو مؤخر کر دیتے ہیں، جبکہ نبی اور رسول کا معاملہ یہ نہیں ہوتا۔ نبی اور رسول کا معاملہ یہ ہے کہ اگر نبی کو دعا کرے یا رسول کو دعا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دعا قبول نہ کرنی ہو تو نبی اور رسول کو اللہ تبارک و تعالیٰ وحی کے ذریعے منع فرما دیتے ہیں کہ اے میرے رسول یہ دعا نہ کرنا۔
اے میرے نبی یہ دعا نہ کرنا، کیونکہ تو دعا کرے اور میں قبول نہ کروں یہ بھی ممکن نہیں ہے، اور جو تو دعا کرنے والا ہے یہ قابل قبولیت بھی نہیں ہے، لہذا نبی اور رسول کو وہی کر کے منع کر دیا جاتا ہے۔ اس کی دو مثالیں میں آپ کو گوش گزار کر دوں تاکہ میں عنوان کی طرف آگے چلا جاؤں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے دعا کی، جو کشتی پہ سوار نہیں ہوا تھا بلکہ جودی پہاڑ پہ چڑھ جاتا تھا کافر۔ جب پانی چڑھنے لگا، دنیا کی ہر چیز ڈوبنے لگی، تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے دعا کی، یا اللہ یہ میرا بیٹا ہے، اس کو بچا دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کر فرمایا انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، اے نوح یہ دعا مجھ سے نہ کرو، کیونکہ یہ دعا آپ کی میں قبول نہ کروں تو پھر میرا قاعدہ مسلمہ وہ صحیح نہیں رہتا، کلمات میں تبدیلی آ جاتی ہے، جبکہ میرا قاعدہ یہ ہے کہ میرے کلمات میں تبدیلی نہیں آ سکتی۔ اس کے حق میں یہ دعا قبول نہیں ہو سکتی کہ یہ کافر ہے، آپ کو کلمہ نہیں پڑتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کر دیا، یہ ایک مثال۔ دوسری مثال، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا آزر کے لیے جب دعا کی، یا اللہ اس کی بخشش کر دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ابراہیم آرضا ھذا۔ اب جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیل ہیں ابراہیم علیہ السلام، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے ابراہیم یہ دعا نہ کرنا۔ یہ نہیں کہا کہ ابراہیم تم دعا کرو قبول میں کروں یا نہ کروں، ویسے بھی اللہ کی رضا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ابراہیم آرضا ھذا، اے ابراہیم اس دعا کو نہ کرنا، کہ تو دعا کرے اور میں قبول نہ کروں یہ ہو نہیں سکتا۔ انبیاء کی دعاؤں کو میں قبول کرتا ہوں، لیکن چونکہ آزر کافر ہے، بت پرست ہے، اس کی بخشش ممکن نہیں ہے، لہٰذا میں یہ دعا قبول نہیں کروں گا۔ ممکن جو جب ممکن ہی نہیں ہے تو منع کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، فرمایا ابراہیم یہ دعا نہ کرو۔ اب اسی تناظر میں آپ دیکھیے نا، آج ہمارے جھگڑے کیا چل رہے ہوتے ہیں کہ ہم اپنے لحاظ سے کسی صحابی کو جنتی قرار دے رہے ہوتے ہیں، کسی صحابی کو کافر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کافر قرار دے دیتے ہیں۔ سب سے عام یہ کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہمارا اختلاف اتنا شدت اختیار کر چکا ہے، بغیر علم رکھے، بغیر جانے پہچانے ہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے، اب تو سوشل میڈیا پہ اس پہ حالانکہ کئی مرتبہ ان کا امراض بھی کر چکے ہیں، ایسی باتوں کے کہنے والے کے بارے میں اس پہ قوانین بھی لاگو ہونے چاہیے، لیکن جیسا ہمارے حالات ہیں اس کے تحت ہی میں تو صرف تبلیغ ہی کر سکتا ہوں، جو اصل مقصد ہے، جو اصل مسئلہ ہے وہ آپ کی گوش گزار کر سکتا ہوں، ہدایت دینا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں، اور ہر صحابی جنتی ہے، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے۔ اس کے علاوہ بھی میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی فضائل میں خصوصاً ان لوگوں کو دعوت فکر دینے کے لیے کہ جو ان کے بارے میں ایسے خیالات کا اظہار کرتے ہیں یا دل کے اندر ایسے خیالات رکھتے ہیں، ان کے وساوس کو دور کرنے کے لیے چند باتیں، چند احادیث مبارکہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے عنوان یہ شروع کیا تھا کہ ہماری محبت جس سے بھی ہے وہ اللہ کے رسول کے حوالے سے۔ پھر اگلا میرا آپ کے سامنے جو مدعا تھا وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبیوں اور رسولوں میں سے اگر کسی شخصیت کے بارے میں، کسی چیز کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا کو قبول نہ کرنا ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دعا کرنے ہی نہیں دیتے، انہیں فرما دیتے ہیں کہ یہ دعا تم نے نہیں کرنی ہے کیونکہ یہ دعا قبول کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ اسی تناظر میں جب ہم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں احادیث مبارکہ میں پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے آپ کے سامنے ترمذی شریف سے ستہ کی تیسرے درجے کی کتاب ہے، اس کی ایک حدیث رکھتا ہوں، باب و مناقب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر یہ حدیث ہے، ترمذی شریف کے اندر جلد ثانی کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے صحابہ کی موجودگی میں دعا شروع کر دی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب جب کبھی بھی دعا کیا کرتے تھے تو صحابہ اکرام اس دعا پہ آمین کہا کرتے تھے۔
کیونکہ انہیں بھی پتا تھا صحابہ اکرام کو کہ یہ دعا تو اللہ نے قبول کرنی ہی کرنی ہے، تو ہم بھی آمین کہہ دیں تاکہ ہماری بھی اس میں نسبت ہو جائے، اس دعا کی قبولیت کی وجہ سے ہمیں بھی اجر مل جائے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے معبود نے دعا کرنا شروع کی تو دعا کے الفاظ ذرا سنیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے تو ان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اللہم اجعلو عادیا معدیا، یا اللہ، وہ ضمیر لوٹ رہی ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف، جن کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ کیا، فرمایا اے اللہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہادی بنا، اجعلو ہادیا، انہیں ہادی بنا۔ ہادی کہتے ہیں ہدایت دینے والا۔ ہدایت دینے والا بندہ تب ہی ہوتا ہے جب پہلے خود ہدایت پہ ہوتا ہے، جو خود ہدایت پہ نہ ہو وہ ہدایت دینے والا نہیں ہوتا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے لیے دعا کر رہے ہیں، ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، شاہ ستہ کی تیسرے درجے کی کتاب ہے، میں اس حدیث کے الفاظ آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہم اجعلو ہادیا، اے اللہ ان کو یعنی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو ہادی بنا۔ کیا مطلب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب فرما رہے ہیں کہ یا اللہ ان کو ہدایت دینے والا بنا۔ کسی کے دل میں شک پڑ جائے کہ ہادی کہا نا، وہ خود ہدایت پہ نہیں تھے تو ہادی نہیں بن سکتے تھے۔ مہدین حدیث کے الفاظ پہ، باقی مسائل پہ تو میں بعد میں بات کروں گا، میں پہلے حدیث کے الفاظ پڑھ لوں۔ پھر ساتھ ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس جو وسوسہ تھا، وہ جو دل کے اندر ایک چیز پیدا ہوتی تھی، اس کو بھی دور کر دیا۔ آپ نے فرمایا اے اللہ انہیں ہادی بھی بنا، انہیں مہدی بھی بنا۔ اب مہدی وہ ہوتا ہے جو خود ہدایت یافتہ ہوتا ہے، جو ہدایت کا پیمبر ہوتا ہے، جس سے ہدایت پھوٹتی ہے، جو ہدایت کا مصدر ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب دعا کر رہے ہیں یا اللہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو ہادی بھی بنا، مہدی بھی بنا، وَإِهْدِ بِهِ او کما قال علیہ السلام کی حدیث کے الفاظ۔ اگلا جملہ آپ نے ارشاد فرمایا یا اللہ ہادی بنا، صرف ہادی بنا نہیں کہ ہدایت دینے والا ہو۔ اب ہادی تو بے شمار ہوتے ہیں، راستہ بتانے والے تو بے شمار ہوتے ہیں، راستہ بتانے والے راستہ بتا دیتے ہیں، لیکن بندے کا اپنے منزل مقصود تک پہنچنا ممکن پھر بھی نہیں ہوتا۔ میں مثال دے دوں آپ کو، مثلا یہاں سے مجھ سے تو پوچھتا ہے جی کالج کا راستہ مجھے بتا دے، میں یہاں پہ کھڑے کھڑے اسے راستہ بتا دیتا ہوں، بھائی یہاں سے جو ادھر مڑو، آگے گیٹ آ جائے گا، راستہ کالج کا تمہیں مل جائے گا۔ میں نے بتا دیا، لیکن لازم نہیں ہے کہ وہ بندہ وہاں پہ پہنچے، راستے میں وہ کسی اور گلی میں چلا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے جب دعا کی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 جملے حدیث کے ہیں، بڑے واضح جملے ہیں۔ سب سے پہلے فرمایا اللہم ہادیا، اللہم اجعلو ہادیا، یا اللہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو ہادی بنا، ہدایت دینے والا بنا۔ اس کے بعد فرمایا مہدیا، ان کو خود ہدایت یافتہ بنا، ہدایت کا مصدر بنا۔ ساتھ ہی اگلا جملہ ارشاد فرمایا اِهْدِ بِهِ، یا اللہ ان کو ایسا ہادی بنانا جس کو یہ ہدایت دے، ان کی ہدایت سے وہ بندہ بھی ہدایت یافتہ ہو۔ اب یہ 3 جملے دعائیہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے ترمذی شریف کی حدیث کے اندر موجود ہیں۔ جیسے آج کل ہمارے ذہن میں وسوسہ ڈالا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب دعا کریں تو وہ دعا رد ہو نہیں سکتی، یہ قاعدہ ہے قرآن و سنت کا۔ رسول دعا کرے، نبی دعا کرے تو دعا رد نہیں ہو سکتی، یہ قاعدہ ہے قرآن و سنت کا۔ تو یا تو ثابت ہو نہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ تو سارے حالات کو جانتے ہیں نا، کہ ان کا اختلاف ہوگا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ان کے درمیان جنگیں ہوں گی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے ساتھ، کے باوجود کہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع نہیں کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے دعا نہ مانگے، جبکہ میں نے قرآن مجید کی آیات سے آپ کے سامنے بیان کیا، جس سے مبارکہ میں آتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جنازہ پڑھنے کے لیے گئے ابی بن کعب کا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے منع کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کر دیا، منافق تھا نا، اس کی بخشش ممکن نہیں تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کر دیا، حالانکہ اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کا اختیار تھا۔ قرآن مجید میں یہ ہے استغفر لہم او لا تستغفر لہم،
ان کے لیے استغفار مانگو یا استغفار نہ مانگو، اللہ نے اختیار دے رکھا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب اس اختیار کی وجہ سے اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے چلے گئے، لیکن جب پڑھانے کے لیے گئے تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کر دیا، فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، اے محبوب ان میں سے کوئی مر جائے نا تو اس کا جنازہ نہ پڑھانا۔ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، قرآن مجید ہے، 10واں پارہ ہے، ان کی قبر پہ بھی نہ کھڑے ہونا۔ اب یہاں ذرا دیکھیں نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے زیادہ مہذب کوئی ہو سکتا ہے؟ میں اور آپ، ہم نے شریعت اپنے تابع کر رکھی ہے۔ اس دور میں ہم کیوں گمراہ ہو رہے ہیں کہ ہم نے شریعت کو اپنے تابع کر رکھا ہے۔ ہم نے تو کہنا ہے جی کوئی بھی ہو سامنے، ہم نے جنازہ پڑھنا ہے جی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو منع فرما رہے ہیں۔ عبداللہ بن ابی سلول، ابی بن کعب تھوڑی نہیں، عبداللہ بن ابی سلول، میں غلطی سے ابی بن کعب، وہ تو صحابی رسول ہے، یہ عبداللہ بن ابی سلول منافق تھا، منافقوں کا سردار تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب گئے بھی اس کی بخشش کروانے کے لیے، جنازہ پڑھنے کے لیے، لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا کو قبول نہیں کرنا تھا، اس کی بخشش ممکن نہیں تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع تھا۔ فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، اے محبوب ان میں سے کوئی مر جائے، اب یہ نہیں کہا کہ یہ مر گیا تو صرف اس کے جنازے پہ نہیں، فرمایا ان میں سے جو کوئی بھی منافق ہے ان میں سے کوئی مر جائے تو ہرگز ان کے جنازے پہ نہ جانا۔ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، قرآن تو کہتا ہے کہ اللہ نے فرمایا قبر پہ بھی کھڑے نہ ہونا، ان کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ بخشش ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کر دیا۔ لیکن ادھر کیا ہوتا ہے؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دعا کر رہے ہیں، اور کتنی واضح دعا کر رہے ہیں، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، یا اللہ ان کو ہادی بھی بنا، کیونکہ وہ کلمہ پڑھ چکے تھے نا۔ جب تک کلمہ نہیں پڑھا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی ان کے لیے دعا نہیں کی، لیکن جب دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے ان کے لیے دعا کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعا سے روکا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا محبوب آپ دعا کرتے جائیں، جس کے لیے آپ جو دعا کریں گے میں اسے عطا کرتا جاؤں گا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ بیمار تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں بلایا ایک دن، آپ نے انہیں قضا کے عہدے پر معمور کرنا تھا نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں بلایا تھا، کہتے ہیں اللہ کے نبی میں تو بیمار ہوں، ساتھ ہی عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تو فیصلہ بھی نہیں کر سکتا، مجھے فیصلہ کرنے کا علم نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی نے ان کے لیے دعا کی، اللہم اکفی الحر والبرد، یا اللہ ان کے سے گرمی اور سردی دور کر دے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی کی دعا کرنے کی دیر تھی، ساری زندگی سردیوں میں میں گرمیوں کے کپڑے پہنا کرتا تھا، اور گرمیوں میں لحاف اوڑھا کرتا تھا، مجھے کوئی سردی گرمی نہیں لگا کرتی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کا نتیجہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب جس کے لیے دعا کرے اسے وہ مل کے رہتا ہے۔ اب ساری دنیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف ہو جائے، لیکن انہیں کے لیے جو اللہ کے نبی نے دعا کر دی ہے وہ انہیں مل کے رہے گا۔ اب اس خلاف ہونے کا نقصان کیا ہوگا؟ کہ نقصان ہم اپنا کریں گے، ان کا تو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ ان کے لیے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا کر دی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہد بہ، یا اللہ ان کو ہادی بھی بنا، ان کو مہدی بھی بنا، اور ایسا ہادی بنا کہ جس کے ہدایت سے لوگ میری امت ہدایت پاتی جائے، جس کو یہ ہدایت کے راستے پہ چلائیں پھر وہ ہدایت کے راستے پہ چلتا جائے۔ اب کیونکہ وقت میرے پاس تھوڑا ہے نا، میں ایک اور حدیث بیان کروں جس وجہ سے یہ سارے وسوسے ڈالے جاتے ہیں، یہ ان کے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے درمیان اختلافات ہوئے، وہ ایک خطا تھی، اجتہادی خطا تھی، اس کی تفصیل میں اس لیے نہیں جاتا کہ تفصیل بیان کروں گا تو وقت زیادہ لگے گا، میں صرف ایک حدیث پیش کر دیتا ہوں، اس واقعے کا تذکرہ بھی حدیث کے اندر موجود ہے۔ یہ واقعات بعد میں ہونے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے ان کا تذکرہ پہلے کر دیا اپنی امت کی ہدایت کے لیے۔ ذرا وہ بھی حدیث سنیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اس حدیث کے راوی ہیں، المعجم الکبیر کے اندر یہ حدیث ہے، فرماتے ہیں ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں،
اہل بیت اطہار کے افراد میں سے ہے، جلیل القدر صحابی ہے، سب سے پہلے قرآن مجید کی تفسیر کرنے والے۔ فرماتے میں بیٹھا ہوا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں، آپ کی بارگاہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ 4 صحابہ ہو گئے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ خود حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں بیٹھا ہوا تھا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، اور صاحبین حضرت عمر فاروق اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ فرماتے ہیں ہم محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، تو اسی اثناء میں حضرت علی اور مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس محفل میں آ گئے۔ جب حضرت علی اور مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس محفل میں تشریف فرما ہوئے، انہوں نے سلام پیش کیا، اجازت مانگی، اجازت مانگنے کے بعد محفل میں بیٹھ گئے۔ جب وہ محفل میں تشریف فرما ہو گئے تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کیا، ان تینوں میں سے جو 3 جلیل القدر صحابہ بیٹھے ہوئے تھے نا، انہیں نہیں مخاطب کیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا امیر معاویہ علی سے محبت کرتے ہو؟ یہ میرے اہل بیت اطہار کے جمر آ گئے، ان سے محبت کرتے ہو؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت کرتا ہوں، کیوں نہ محبت کروں، ان کی محبت کے بغیر ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا۔ اہل بیت اطہار کے افراد ہیں، میں ان سے محبت کرتا ہوں، بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے ارشاد فرمایا پھر امیر معاویہ تمہارے اور ان کے درمیان تو اختلاف بھی ہوگا، لڑائی بھی ہوگی۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہلے سے خبر دے رہے، کیونکہ اللہ کی عطا سے آپ عالم الغیب تھے، آپ اپنی امت کی اصلاح کے لیے پہلے سے باتیں بیان کر رہے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ تمہارے اور ان کے درمیان لڑائیاں ہوں گی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی پھر کیا ہوگا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا کہ اللہ تمہیں معاف کر دے گا، اس کے بعد اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ اب حضرت علی اور مرتضیٰ رضی اللہ عنہ بھی موجود ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس بھی موجود ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی موجود ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی موجود ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی موجود ہیں۔ اس بڑے مجمع میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب یہ واقعات بیان کر رہے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے ارشاد فرمایا امیر معاویہ پھر اللہ تم دونوں کو معاف کر دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ تم دونوں سے راضی ہو جائے گا، یہ خطا اتحادی تمہاری ہوگی، تمہاری غلطی ہوگی، حضرت علی اور مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی خطا نہیں ہوگی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس سے معاف کر دے گا، کیونکہ مجتہد ہو، مجتہد کو تو خطا اتحادی میں بھی ثواب ملتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کے یار حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی میں اللہ کی رضا پہ راضی ہوں، میں اللہ کی تقدیر پہ راضی ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ابھی یہ باتیں ہو رہی تھیں تو جبریل آ گئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے، قرآن مجید کی آیت لے کر آ گئے۔ وہ اس قرآن مجید کی آیت کا شان نزول ہی یہی بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قرآن مجید کی آیت اس موقع پہ نازل کی جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت علی اور مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے ان واقعات کی طرف اشارہ کر کے بتایا، تو جبریل امین آئے، انہوں نے آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب کی بارگاہ میں آیت پیش کی کہ رب فرماتا ہے وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اللہ کے نبی اپنے یاروں کو بتا دو اگر اللہ چاہتا تو تم کبھی بھی لڑائی نہ کرتے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تو تمہاری لڑائیاں نہ ہوتی، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائش کرتا ہے، وہ چاہتا ہے، جو ارادہ کرتا ہے وہ ہو کے رہتا ہے۔ یہ تمہاری آزمائش ہوگی کہ تمہارے درمیان لڑائیاں ہوں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد تمہیں بخش دے گا، تمہیں معاف کر دے گا، کیونکہ اللہ نے تم سے جنت کا وعدہ پہلے ہی کر رکھا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے ہمیں آج سے کئی صدیاں پہلے ہی اس جانب ترجیح دے دی تھی، ہماری توجہ دلا دی تھی، لیکن اس کے باوجود یہ ہماری بھی آزمائش ہے، لیکن صرف ان کی آزمائش نہیں تھی، یہ ہمارا بھی امتحان ہے کہ ہم ان واقعات کو لے کر اپنے ایمان کو خراب کرتے ہیں یا اپنے ایمان پہ قائم رہتے ہیں۔ ہمارا ان واقعات کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی جب گفتگو کرنے لگو تو ہمیشہ صحابی رسول سمجھ کے گفتگو کرنا، جنتی سمجھ کے گفتگو کرنا۔ یہ بھی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں ایک دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہم بیٹھے ہوئے تھے تو اللہ کے نبی نے ہمیں فرمایا کہ تھوڑی دیر بعد جو شخص آئے گا نا وہ جنتی ہے۔
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم انتظار کرنے لگے کہ یہ چہرہ کس کے سر سجتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرما دیا تب ظاہر ہے اس نے جنتی تو ہونا ہی ہونا ہے، یہ کس کو سعادت ملتی ہے؟ کہتے تھوڑی دیر گزری تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ آ گئے۔ دوسرے دن پھر ہم بیٹھے ہوئے تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر یہی ارشاد فرمایا، فرمایا ابھی تھوڑی دیر بعد جو تمہارے اندر بندہ آئے گا وہ جنتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم پھر انتظار کرنے لگے تو دیکھا تھوڑی دیر بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ آ گئے۔ کہتے ہیں تیسرے دن پھر ایسا ہی ہوا تو پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ آ گئے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ پختہ ہوگا کہ سارے صحابی جنتی ہیں، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے جنتی ہونے کے بارے میں تو کوئی شک باقی ہی نہیں رہا، کہ 3 دن تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے معبود ان کے جنتی ہونے کی خوشخبری دیتے رہے۔ تو ہمارے لیے یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سارے صحابہ عظمت والے، ہم نے ان کے نام کے حوالے سے بات نہیں کرتی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کے حوالے سے بات کرتے ہیں، ان کی نسبت اللہ کے نبی کے ساتھ ہے۔ تو عقیدہ حق یہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی پہ ہمیں قائم و دائم رکھے۔ وما علیہ الا البلاغ۔